وظائف بھی لوگ مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا کریں وظیفہ، تو سب سے پہلے اپنی روح کو جس غذا کی ضرورت ہے وہ فراہم کرنا شروع کریں۔ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے سکون آتا ہے۔ دوسروں کو، مصیبت زدوں کو، پریشانوں کی پریشانیاں سنیں، ڈسکس کریں، چند منٹ بیٹھ لیا کریں کسی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین و سامعین، آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہر شخص کرب اور پریشانی اور ایک عجیب سی کیفیت میں زندگی گزار رہا ہے۔ تمام وسائل ہونے کے باوجود بھی پریشانیاں، بیماریاں، مصائب اور سب سے بڑھ کر جو سکون کی دولت ہے اس سے لوگ محروم ہیں۔ بظاہر تو بڑے بڑے محلات اور بڑی بڑی لگژری گاڑیوں میں گھومنے والوں کے اگر درد حال کو میں اور آپ سنیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آخر وہ کون سی وجوہات اور ریزنز ہیں کہ جن کی وجہ سے آج انسانیت اس نیچ پر پہنچائی۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ آج ہماری تمام توانائیاں جسم کی ضروریات، بدن کی ضروریات پورا کرنے پر لگ رہی، اور یہ کوئی غلط بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے مخالفت کریں کہ جسم کی جو حقوق ہیں وہ پورے نہ ہوں یا جسم کی نگہداشت، اس کی حفاظت نہ کی جائے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن جو دوسرا حصہ اور جو دوسرا پارٹ انسانی جسم کا، انسانی تخلیق کا، وہ روح ہے۔ اگر روح ہے تو جسم کو بھی قرار ہے، اگر روح نہیں ہے تو یہ جسم بھی جو ہے یہ بھی فنا ہے اور ختم ہے۔ اب جہاں ہمیں اپنے جسم کی غذا، نشو و نما، اس کے لیے سردی گرمی ہر طرح کا انتظام کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنی روحانی جو صحت ہے اس کے لیے بھی غور و فکر کرنی پڑے گی، تاکہ یہ جو روحانی بیماریاں ہیں وہ تلف ہو سکیں، ختم ہو سکیں اور روحانی طور پر ہمیں سکون مل سکے۔ یہاں جسمانی نشو و نما اس کے جو ذرائع ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے ذریعے اس کائنات میں میسر کیے، تو روح کی غذا اور روح کے لیے جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمانوں سے وحی کے ذریعے ہمیں دی۔ اور آج کا انسان اتنی تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی تنہائی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ اس کی اور اس کے ہاتھ میں، اس کے سامنے پڑی اسکرین پر اس کی نظر ہے، اور اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے رشتوں سے وہ بالکل ہی جو ہے بے توجہی اور ان سے دوری کا شکار ہے۔ وظائف بھی لوگ مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا کریں وظیفہ، تو سب سے پہلے اپنی روح کو جس غذا کی ضرورت ہے وہ فراہم کرنا شروع کریں۔ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے سکون آتا ہے۔ دوسروں کو، مصیبت زدوں کو، پریشانوں کی پریشانیاں سنیں، ڈسکس کریں، چند منٹ بیٹھ لیا کریں، کسی بے سہارا کو سہارا دے دیا کریں، کسی راہ چلتے کو مسکرا کر سلام کر دیا کریں۔ آپ دیکھیں آپ کو کیسی خوشی نصیب ہوتی، کسی غم زدہ، کسی پریشان اور مصیبت میں گرفتار اسپتال میں کسی ایسے شخص کی دادا رسی اور فریاد رسی کر دیں، آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے۔ اور جو مصنون دعائیں ہیں مختلف مواقع پر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چینل کے توسط سے بھی آپ کو جا بجا بتائے جائیں گے، جو وظائف ہیں، تلاوت کلام پاک، درود شریف کی جو کثرت ہے، وہ اگر آج انسان اپنی زندگی میں شروع کر دے تو آدھے مصائب تو یوں ہی ختم ہو جاتے، اور اپنا کچھ نہ کچھ وقت محاسبے کے لیے، مراقبے کے لیے نکالنا پڑے گا۔
تاکہ ہم زندگی کے کاموں اور جمیلوں سے ذرا ہٹ کر اپنے خالق حقیقی کے سامنے پیش ہوں اور کچھ گھڑی یہ سوچ بچار کریں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو ہمیں اس کریم آقا سے دور کیے ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈالا کہ تو دور ہو گیا۔ اور وجہ یہی ہے، آج تلاش معاش تو ہو رہی ہے لیکن رازق سے دور ہے۔ اگر رازق کے ساتھ انسان کا نباہ ہو جائے، بن جائے، تو یقیناً یہ رزق کی تنگیاں بھی دور ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں، اگر رزق اتنا وافر ہے، بہت کچھ ہے، لیکن اللہ کا ذکر، رسول کا ذکر نہیں ہے تو اس کے اندر بے سکونی ہے اور انسان کی وہ معیشت بھی تنگ ہو جاتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا۔ تو انشاءاللہ مزید اس پر بھی گفتگو ہوگی اور اس چینل سے آپ کو وظائف بھی ہوں اور دین و شریعت کے مطابق جو چیزیں ہیں، تعلیمات ہیں، وہ بھی آپ کو دی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔